امریکہ کے سابق صدر براک حسین اوباما ایک عام سے پروفیسر تھے۔ یہ یونیورسٹی آف شکاگو میں لا پڑھاتے تھے۔ ان کی زندگی مشکل اور غربت میں گزری تھی۔ والدہ نے 2 شادیاں کی، دونوں ناکام ہو گئیں۔ یہ خود کینیا کے پروفیسر اوباما سینئر کے اولاد تھے۔ پروفیسر انہیں بچپن میں والدہ کے پاس چھوڑ کر کینیا واپس چلا گیا تھا۔ یہ جوانی میں بھی مختلف جگہوں پر دھکے کھاتے رہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ اللہ نے ان کو امریکہ کا صدر بنا دیا۔ لیکن یہ ان کی جوانی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس واقعے کی بنیاد پر ہم ایک پورا تھیسس آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ صدر اوباما کے ایک پاکستانی دوست ہوتے تھے صادق۔ صدر اوباما جوانی میں ایک بار گھر سے سوٹ کیس لے کر صادق سے ملنے کے لیے نیو یارک آئے۔ صادق ان دنوں نائٹ شفٹ میں کام کرتا تھا۔ اوباما نے صادق کے فلیٹ کے سامنے پہنچ کر اسے فون کیا۔ صادق نے بتایا کہ میں جاب پر ہوں، آپ گھر کے سامنے بیٹھ جائیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر ساری رات تک پھیل گئی۔ اوباما ساری رات سوٹ کیس فٹ پاتھ پر رکھ کر اس کے اوپر بیٹھے رہے۔ صادق صبح کے وقت آیا اور انہیں ناشتہ کروانے کے لیے ریسٹورانٹ میں لے گیا۔ یہ صدارتی الیکشن کا زمانہ تھا۔ اخبارات اور ٹیلی ویژن الیکشن کی خبروں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ ریسٹورانٹ کی میز پر اخبار پڑا تھا اور اخبار میں صدارتی امیدواروں کی تصویریں چھپی تھیں۔ اوباما نے اخبار اٹھا کر صادق سے کہا، میں سوچ رہا ہوں میں صدارتی الیکشن لڑوں اور میں امریکہ کا پہلا بلیک صدر بن جاؤں۔ صادق نے کہکا لگا اور جواب دیا کہ تم پہلے ناشتہ کر لو، صدارتی الیکشن کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ خواہش 1990 کی دہائی میں دیوانے کا خواب لگتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ براک حسین اوباما غریب اور بے آسرا بھی تھے، سیاہ فام یعنی بلیک بھی تھے، اور ان کی رگوں میں مسلمان پروفیسر کا خون بھی تھا، اور کہا جاتا تھا کہ امریکی مر جائیں گے لیکن یہ کسی سیاہ فام کو صدر نہیں بنائیں گے۔ مگر آپ اللہ کی کرنی دیکھیے، اس واقعے کے صرف 15 برس بعد براک حسین اوباما امریکہ کے صدر بن چکے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ قبولیت کی گھڑی کا نتیجہ تھا۔ ہمیں ہر وقت اپنے بارے میں نیک اور اچھا سوچنا چاہیے۔ ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کس وقت ہماری کون سی خواہش سن لے اور ہماری کون سی مراد پوری ہو جائے۔ ہماری زندگی میں روزانہ 2 فیصلہ کن گھڑیاں آتی ہیں۔ پہلی نیک گھڑی ہوتی ہے اور دوسری بری گھڑی ہوتی ہے۔ یہ دونوں خواہشات کی منظوری کا وقت ہوتا ہے۔ ہندو جوشی پہلی گھڑی کو شبھ گھڑی اور دوسری کو منحوس گھڑی کہتے ہیں۔ ہندو جوشی صدیوں سے لوگوں کی کنڈلیاں جوڑ کر شبھ اور منحوس گھڑیاں نکالتے آ رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو شبھ گھڑی میں اچھے اور نیک کاموں کا مشورہ دیتے ہیں، اور منحوس گھڑی میں برے کاموں کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ہندو اسٹرالوجسٹ صدیوں کی پریکٹس سے اس نتیجے پر بھی پہنچ گئے ہیں کہ انسان کا سایہ جب 7 فٹ لمبا ہو جاتا ہے تو وہ گھڑی اس کے لیے منحوس ہوتی ہے۔ یہ چند سیکنڈ کا دور ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات صدیوں تک چلتے ہیں۔ انسان قبولیت کی گھڑیوں میں منہ سے جو بھی لفظ نکالتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہندوستان کے پرانے بادشاہوں نے اپنے دربار میں جوتیوں کا پورا اسکواڈ رکھا ہوتا تھا۔ یہ اسکواڈ روز ان کی شبھ اور منحوس گھڑیوں کا تعین کرتا تھا، اور بادشاہ ان گھڑیوں میں بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے۔ آسمانی مذاہب بھی اس فلسفی کو مانتے ہیں۔ آپ بنی اسرائیل کی قدیم کتابیں پڑھ لیں، بائبل کا مطالعہ کر لیں، یا پھر آپ احادیث دیکھ لیجئے، آپ کو جگہ جگہ اچھے گمان کی تلقین ملے گی۔ اچھا سوچو اور اچھا کہو، تم کسی کے بارے میں برا نہ چاہو۔ تم اگر کسی کے بارے میں برا کہو گے تو وہ پلٹ کر تمہاری طرف آئے گا۔ نہ برا سوچو اور نہ برا کہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ منحوس اور شبھ گھڑیوں کی آسمانی تعویلیں ہیں۔ میرے ایک روحانی استاد ہوتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سورج اور چاند کے اوقات کی طرح دعاؤں اور بد دعاؤں کی ریکارڈنگ کا ایک سسٹم بھی بنا رکھا ہے۔ یہ سسٹم وقت مقررہ پر چلتا ہے اور وقت مقررہ پر بند ہو جاتا ہے۔ یہ کب چلتا ہے اور کب بند ہوتا ہے ہم عام انسان نہیں جانتے۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ ہم اس ریکارڈنگ سسٹم میں جو ریکارڈ کر دیتے ہیں وہ ریکارڈ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اور قدرت کے کارندے اس پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
نماز اور نماز کے دوران دعا، مسلسل تسبیحات اور ان تسبیحات کے درمیان مسلسل دعائیں، ہر اچھی یا بری خبر پر کلمہ خیر اور لوگوں کو دیکھ کر سن کر اور ان کے ذکر پر اچھے الفاظ کی ادائیگی، یہ سب قدرت کے اس نظام کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ اہل ایمان ان گھڑیوں سے واقف ہوتے ہیں، چنانچہ جوں ہی یہ گھڑیاں آتی ہیں یہ سامنے موجود شخص کو دعا دیتے ہیں اور اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، یا پھر یہ متکبر اور ظالم لوگوں کے لیے منہ سے بری بات نکال دیتے ہیں اور ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بزرگوں کے پاس بیٹھے رہا کریں اور ان سے دعائیں لیتا رہا کریں۔ ہمارے بزرگوں نے تجربات سے سیکھا ہے کہ انسان کو قدرت کے ریکارڈنگ سسٹم میں اچھی باتیں ریکارڈ کروانی چاہیے، انسان کو اچھے پھل ملیں گے، اور ہم اگر برا سوچیں گے یا برا چاہیں گے تو ہمارے ساتھ برا ہوگا۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ کسی بھی کامیاب شخص سے مل لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ میں نے فلاں دن آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ کامیابی مانگی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے تھے۔ میں آپ کو تازہ ترین مثال بھی دیتا چلوں۔ آپ کو یاد ہوگا 29 جون 2019 کو پاکستان افغانستان کے خلاف میچ ہار رہا تھا، گیندیں کم تھیں اور رنز زیادہ چاہیے تھے۔ افغانستان کے سپنرز میچ پر حاوی آ رہے تھے۔ پاکستان کے جس بیٹسمین نے بھی چھکا لگانے کی کوشش کی وہ اپنی وکٹ گنوا بیٹھا۔ وہاب ریاض 9ویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے آئے۔ افغانستان کے بیسٹ بالر راشد خان بالنگ کروا رہے تھے۔ وہاب ریاض نے راشد خان کو پہلے چوکا لگایا اور پھر اس کے اگلے اوور میں اسے چھکا جڑ دیا۔ میچ پاکستان کے ہاتھ میں آ گیا۔ میچ کے بعد وقار یونس نے وہاب ریاض سے پوچھا کہ آپ بیٹنگ کے لیے جا رہے تھے تو بڑی ہی نازک صورتحال تھی، آپ کی انگلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس وقت آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ وہاب ریاض نے کہا، میں جب پیویلین سے نکل کر گراؤنڈ کی طرف جا رہا تھا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا یا اللہ میری عزت رکھنا، اور اس نے میری عزت رکھ لی۔ سوال یہ ہے کہ پاکستانی وہاب ریاض اور افغانی راشد خان دونوں مسلمان تھے، اللہ نے صرف وہاب ریاض کی عزت کیوں رکھی؟ کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی اور وہاب ریاض نے قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ سے عزت کی دعا کر لی تھی اور اللہ نے اسے عزت دے دی، جبکہ راشد خان اس وقت گیند رگڑتا رہ گیا۔ آپ اسی طرح کسی دن ناکام، برباد اور ہزیمت کے شکار لوگوں کے بارے میں بھی ریسرچ کر لیں، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ لوگ آج جس صورتحال کا شکار ہیں یہ صورتحال کسی دن ان کے منہ سے نکلی تھی، یہ کسی دن اپنے منہ سے بولے تھے جاؤ مجھے پکڑ لو، جاؤ مجھے پھانسی لگا دو، جاؤ مجھے جیل میں پھینک دو، جاؤ مجھے نکال دو، یا پھر میں زمین پر بھی لیٹ لوں گا، میں فٹ پاتھ پر بھی بیٹھ جاؤں گا اور میں پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگ جس وقت یہ کہہ رہے تھے وہ منحوس گھڑی تھی، ان کی خواہش قدرت کے ریکارڈنگ سسٹم میں ریکارڈ ہو گئی اور قدرت نے انہیں وہ دے دیا جس کی انہوں نے خواہش کی تھی۔ آپ تاریخ دیکھ لیجئے، جان ایف کینیڈی کھلی گاڑی میں بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا کیا کوئی شخص دنیا کی سپر پاور کے صدر کو گولی مارے گا؟ یہ ہمت کون کرے گا؟ اور پھر کیا ہوا؟ وہ کھلی گاڑی میں گولی کا نشانہ بن گیا۔ بھٹو صاحب اکثر اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ مجھے چوک پہ لٹکا دینا، اور پھر وہ پھانسی بھی لگے اور ان کا پھانسی گھاٹ چوک بھی بنا۔ حسنی مبارک کہتا تھا پکڑ لو مجھے، ڈال دو مجھے جیل میں، اور پھر وہ پکڑا بھی گیا اور جیل میں بھی ڈالا گیا۔ صدام حسین کہتا تھا مجھے لٹکا دینا، یہ ان کا تکیہ کلام ہوتا تھا، وہ جب تقریر کرتے تھے تو یہی کہتے تھے لٹکا دینا مجھے، اور پھر وہ لٹکے۔ اور کرنل قذافی کہتا تھا میں اگر اپنی قوم کو سپر نیشن نہ بنا سکا تو میری لاش پر پیشاب کر دینا، اور پھر دنیا نے اس کی لاش بھی دیکھی اور لوگوں کو اس پر پیشاب کرتے بھی دیکھا۔ ہم سب لوگ تسبیح کرتے ہیں، یہ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحیم یا کریم یا ستار یا ذل جلال والاکرام، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا ہے؟ تسبیح کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ تسبیح بیسیکلی ایک دعا ہوتی ہے، ایک پکار ہوتی ہے، آپ پکارتے رہتے ہیں ہر وقت اللہ کو، یا اللہ 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 اللہ، رحیم رحیم رحیم،
ستار ستار ستار، یہ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی ستاریت کو آواز دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے رحم کو آواز دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کریمی کو صدا دیتے ہیں، ہم خدا کو بلاتے ہیں اور بلا کر یہ کہتے ہیں یا پروردگار میرے اوپر رحم کر، میرے اوپر کرم کر، میرے لیے ساری مشکلیں آسان کر دے، میرے راستے کھول دے۔ جب اس تسبیح کو ہم 24 گھنٹوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو ان 24 گھنٹوں کے اندر ہی کوئی ایک لمحہ ایسا آتا ہے جسے ہم قبولیت کی گھڑی کہتے ہیں۔ وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں ہماری تسبیح اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے، ہم اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ اے رحیم اے کریم، اور وہ قبولیت کی گھڑی، اس گھڑی کے اندر اللہ کی کریمی جاگ جاتی ہے، اللہ کا رحم جاگ جاتا ہے، اللہ کی ستاریت جاگ جاتی ہے، اللہ کا کرم اٹھ جاتا ہے، اور اس وقت وہ ہمارے لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح شبھ گھڑی کی تلاش کا ایک مسلسل سلسلہ ہے کہ آپ ہر وقت خدا کو بلاتے رہتے ہیں، اور جب قبولیت کی وہ گھڑی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالیں۔ ہم نہیں جانتے، آپ بھی نہیں جانتے ہم کس گھڑی میں کھڑے ہیں، اللہ کس وقت ہماری کون سی بات سن لے۔ بری باتوں سے پرہیز کیا کریں، اچھی باتیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت دروازہ کھول سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو یہ چینل میرا چینل ہے، مائنڈ چینجر بائی جاوید چودھری۔ آپ اس کو سبسکرائب کریں، آپ اس کو لائک کریں، آپ اس کو روز چیک کریں۔ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔